السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے تربیت اولاد کا نبوی طریقہ، اور اس ورکشاپ کا جو مین کنٹینٹ ہے وہ میں نے ایک عربی کتاب سے لیا ہے جس کا نام ہے منہج التربیہ النبویہ للطفل۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا طریقہ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے جو رائٹر ہیں محمد نور بن عبد الحفیظ السوید، انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے مزید 120 کتابوں کا مطالعہ کیا تربیت پہ، اور پھر اس میں سے انہوں نے کنٹینٹ کو جمع کیا اور بہت ہی منظم طریقے سے یہ کتاب لکھی ہے۔ ون آف دی بیسٹ اسلامک بکس آن پیرنٹنگ ہے یہ۔ اس کتاب کا میں حق تو نہیں ادا کر سکتی اس ایک ورکشاپ سے، کیونکہ اس میں ہر بات اور ہر چیز ایسی ہے جس پر ڈیٹیل میں بات کی جانی چاہیے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں ایک سمری جو ہے وہ دے سکوں انشاءاللہ۔ مزید یہ کہ میں نے کچھ چیزوں کی خود سے بھی بہت ساری چیزیں ریسرچ کر کے اس میں شامل کی ہیں جو مجھے ضرورت لگی۔ ہمارے ملک اور معاشرے سے ریلیٹڈ جو اور باتیں اس میں شامل ہونی چاہیے، اور کچھ باتیں سائنس کی ریسرچ سے بھی جو ثابت ہیں وہ بھی میں نے اس میں شامل کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ تربیت ہے کیا؟ کیا ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ تو تربیت کا معنی دیکھتے ہیں۔ تربیت کا لفظ عربی زبان کے لفظ التربیہ سے ہے، یعنی کہ بیسیکلی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اوریجن را با واو ہے، جس کا لفظی مطلب ہے بڑھانا، یہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، تربیت کے لفظ سے ہی واضح ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اولاد کو قرآن میں جو دعا والدین کے لیے سکھائی گئی ہے، اس میں بھی یہی لفظ ہے جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میری رب بیانی، انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ اس کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، را با واو۔ تو تربیت کرنے کی وجہ سے ہی اولاد کو کہا گیا ہے کہ والدین کے لیے دعا مانگیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ والدین سے، یہاں دیکھیں اور کسی چیز کا نہیں کہا گیا کہ آپ اس لیے رحم کریں کیونکہ انہوں نے یہ کام کیے۔ یہ ایک خاص ورڈ ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین سے مطلوب تربیت ہے، اور اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تربیت کا معنی بہت گہرا ہے، کیونکہ تربیت میں پھر صرف جو ہے نا تعلیم نہیں آتی، کھانا پینا نہیں آتا، اور بھی بہت ساری، یعنی کہ تعلیم بھی شامل ہے، کھلانا پلانا بھی شامل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہمارے والدین یہ سارے کام ہمارے لیے کرتے ہیں۔ تو جو تربیت ہے اس کا بہت گہرا معنی ہے، اور انشاءاللہ اس ورکشاپ میں ہم اسی پر ہی بات کریں گے کہ اصل تربیت کیا ہے۔ یہ جو دعا ہے اس پر ہی ہم تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آتی ہے آیت، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے، ان دونوں کے آگے، یعنی کہ اپنے والدین کے لیے، جناح الذُّلِّ، اپنے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو رحمت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا۔ نہیں، جب کما کا ورڈ آیا تو میں نے سوچا کہ کما تو یہ نہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کیا تو آپ بھی اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کیجئے، لیکن یہاں ورڈ رحم کرنے کا نہیں آیا کہ کما ربیانی صغیرہ۔ جب میں نے کہ اپنا پریپیئر کی ورکشاپ، تب مجھے اندازہ ہوا کہ والدین جو اولاد کے لیے کرتے ہیں نا، اس کا حق یہ ورڈ ہی ادا کر سکتا ہے، رب بیانی، کیونکہ اس میں ایک تو نمبر 1 بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ تربیت جو ہے وہ رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں، یعنی رب بیانی میں رحمت تو شامل ہی شامل ہے، کیونکہ جو بھی والدین اپنے اولاد کی تربیت کریں نا، وہ اسی لیے ہی کر رہے ہیں کہ وہ ان پر بہت رحیم ہے، وہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، تبھی تربیت ممکن ہے۔ تو تربیت سراسر رحمت ہے، اور اسی لیے اولاد کو کہا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان دونوں پر رحم کیجیے۔
جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پال کر بڑا کیا۔ اس کے بعد مجھے ایک اور بھی اندازہ ہوا کہ تربیت میں صرف رحمت ہی نہیں شامل ہوتی، بلکہ رحمت سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ والدین جو ہے اپنے بچوں پر رحم کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی محنت بھی کرتے ہیں ان کی تعلیم کے لیے، ان کو کھلانے میں، پلانے میں، ان کو ٹرین کرنے میں، بہت ساری چیزوں میں ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اب ہم سب اس ورڈ کے اندر آ جاتے ہیں رب بیانی، تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کریں گے تو وہ کہیں گے کما رب بیانی، جیسی میرے والدین نے میری تربیت کی اس طرح آپ ان پر جو ہے وہ آپ ان پر بھی رحم کیجیے۔ اب اس ورڈ کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رب النعمہ کہتے ہیں نعمت کو بڑھانا اور محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے، اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں رب کا بھی میننگ ہے، نعمت کو بڑھانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں آپ کو یہ اس لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ بڑھانے کے لیے اگر ہم کسی چیز کو بڑھاتے ہیں اس کا مطلب کہ وہ چیز پہلے سے موجود ہے۔ تو بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے، ابھی حدیث آگے آئے گی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام پر، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سچائی سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ایک کانسیپٹ جو ہے، یعنی کہ ایک فطرت اس کی بہت پاکیزہ ہے۔ ہمارا کام ہے اس کو نرچر کرنا، اس کو بڑھانا۔ ہم نے ان کو کچھ زیرو سے نہیں سکھانا۔ ہم دیکھا ہے کہ بچے کتنے، ہم کہتے ہیں کتنا سچ بولنے والے ہوتے ہیں، کتنے مخلص ہوتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ بالکل سچ بات جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو ان کے اندر سچائی سے محبت موجود ہوتی ہے۔ ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں، یا تو ہم انہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، یا ہم انہیں لوگوں کا خوف دلاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں ایسی ہوتی ہے، یا ہم ان کو جج بہت زیادہ کرتے ہیں جو انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو ایک گول ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایسا ماحول دینا ہے کہ ان کی فطرت جو ہے اس کو اور ہمیں بڑھانا ہے، ان کی سچائی جو ان کے اندر موجود ہے اس کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ختم نہیں کرنا ہے۔ تو اپنی تربیت میں ایک اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر یہ جو میں نے لکھا ہے کہ سود کے لیے بھی ربا کا لفظ استعمال ہو، صرف اس ورڈ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ سود کیا کرتا ہے، سود بھی مال کو بڑھاتا ہے نا، تو اس میں بھی بڑھانے کا مطلب ہے، اسی لیے اس کا نام بھی جو ہے وہ ربا ہے، اس کا سیم روٹ ورڈ ہے ربا۔ اب تربیت کو میں آپ کے لیے تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرتی ہوں۔ یہ پوری ورکشاپ تیار کرنے کے بعد جو ایک تربیت کا معنی نکلتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، گول کیا ہے، تو قرآن و سنت سے تربیت کے متعلق جو دلائل ملتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت صرف علم دینے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ایک معاشرے میں یہ طریقہ بہت عام ہے کہ جو لوگ بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں یا دین کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صرف علم اٹ سیلف تربیت نہیں ہے، وہ ایک حصہ ہے تربیت کا۔ تو تربیت کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ تربیت شخصیت کو سنوارنے کا نام ہے۔ تربیت میں والدین کا ٹارگٹ بچوں کی شخصیت ہوتی ہے، جو بھی مربی ہے، ٹیچر ہے، والدین ہیں، انہوں نے بچے کی شخصیت کو سنوارنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ تربیت کا کمال یہ ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے اسے اللہ کے دیکھنے کا احساس ہو جائے۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں تربیت کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب آپ یہ دیکھنے لگے کہ اب میرا بچہ اللہ سے ڈرنے لگا ہے، یا اس کو جو ہے وہ یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے وہ ساری چیزیں ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں جو اب ہم ان کے دلوں میں لوگوں کا جو ڈر پیدا کرتے ہیں نا، وہ دیکھو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہیں گے، لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ہر چیز کو پھر اللہ سے کنیکٹ کریں گے جب ہمارا گول یہ ہوگا۔ اچھائی اسے اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے، یہ ہے تربیہ کا کمال اور یہ ہے ہمارا گول۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچے کو ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹ کے اچھے کام کروا رہا ہے، یا وہ اس پہ بہت اسٹرکٹ ہے چیزوں پہ، تو وہ دراصل بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ وہ بھی ایک حصہ ہے، لیکن اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کو جو اچھا کام آپ کروا رہے ہیں نا اس کو اچھا لگنے لگے، اس کو آپ نے اچھا کر کے اس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مجھے نا اس بات کو لکھتے مجھے ایڈورٹائزنگ کمپنیز یاد آ رہی تھی کہ وہ کتنی محنت کرتی ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی کہ وہ ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے، اور ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں بھی ہوتی پھر بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت کتنی ہے، یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، دین حق ہے، قرآن حق ہے، ہم اس کو پیش کرنے میں ہمارے اندر جب حکمت کی کمی ہوتی ہے تو ہم اس کو اپنے بچوں کے سامنے ریپرزینٹ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الٹا اثر ہوتا ہے کہ بچے
ان کو اچھائی بری لگنے لگ جاتی ہے اور برائی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، وہ بھاگتے ہیں۔ تو جب ہمارے سامنے ہمارا گول ہوگا نا، میں نے اچھائی کو اس کے لیے اچھا بنانا ہے اور برائی کو اس کے لیے برا بنانا، اس کو ہم انشاءاللہ بھی پریکٹیکل اس کی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے۔ اور پھر یہ کہ صرف آخرت میں جواب دہی کا خوف اسے برائیوں سے روک دے اور اللہ سے محبت اور جنت میں جانے کا شوق اسے لگ جائے، وہ انسان اللہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ پیورٹی آف انٹینشن کا نام ہے تربیت، کہ آپ کا بچہ، آپ کا اسٹوڈنٹ صرف اللہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کو یاد کیجئے، کیسے کیسے کافر اور پھر کیا صحابہ، کیا سے کیا ہو گئے وہ۔ اب یہاں جو آپ کو تصویر دکھ رہی ہے نا، یہ آپ ہیں، سمجھیں۔ عورت کو پتہ ہے عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ربۃ البیت، گھر کی مالکن۔ تو آپ سب کیا ہیں؟ کوئنز ہیں، مالکن ہیں۔ تو ایک ملکہ کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، وہ بہت ہائی ہوتا ہے، اس کی تعلیم بھی بہت ہائی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں اور اپنے اس رول کو سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اس پہ باقاعدہ مارچز ہوتی رہیں کہ بھئی عورت کی ایجوکیشن پہ کام کیا جائے، عورتوں کو تعلیم دی جائے۔ تو مجھے ایک تعلیم یافتہ ماں دو، میں تمہیں ایک پوری قوم دوں گا۔ یہ کوٹ بہت عام ہے نا، بہت مشہور ہے یہ۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ ہمارے یہاں عورتوں نے، چلو دنیاوی تعلیم تو شادی کے بعد اس کو تو ویسے ہی زیادہ تر جو ہے نا وہ تو ختم ہو ہی جاتی ہے، یعنی کہ اس سے سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چلو وہ بھی اچھا ہے کہ خواتین اپنے بچوں کے ہی لیے اس سے بھی پیچھے ہٹتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ دینی تعلیم کا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں مارچز ہوں تو اس کے لیے ہونی چاہیے کہ بھائی عورتوں میں دین کی تعلیم عام کرو، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی، کیونکہ عورت کی تعلیم جو ہے اس پر پوری نسل اس کی ڈپینڈنٹ ہے۔ اس نے ایک پوری اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے جو ایک نسل میں آگے چلنی ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ آپ کا علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے۔ میری یہاں پر کچھ دوستیں ہیں اور کچھ بہنیں ہیں جو مجھ سے شکوہ یہی کرتی ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میرا بھی ان سے یہی سوال ہے کہ اب نہیں تو پھر کب؟ اب تو آپ کے سامنے آپ کے بچے ہیں، اب تو آپ کے سامنے آپ کی نسل ہے، اب وہ اسٹیک پہ تو نہیں لگا سکتے ہم کہ اب ہم بچے ہمارے سامنے اور مجھے قرآن و سنت کے بیسکس کا علم نہیں ہے، میں ان کی تربیت کیسے کروں گی؟ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا علم نہیں ہے صحیح سے۔ تو پھر یہی وقت ہے، آپ سمجھیں یہی وقت ہے، اپنے لیے وقت نکالیں، اس کوئین ہونے کا حق یہ ادا کریں کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا کوئی بھی سلسلہ ڈھونڈیں، چاہے ہفتے میں 1 دن قرآن کلاس لیں یا مہینے میں 2 دفعہ لیں، جیسے بھی لیں، لیکن قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ کی اپنی نالج بہت اہم ہے، آپ کی اپنی تربیت جو ہے نا وہ بہت اہم ہے، تبھی تو آپ آگے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ جو چیز اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ بھائی کھانا پکانا سکھاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو خود آتا ہے کھانا پکانا تو وہ سکھائے گا نا۔ تو اگر ان تربیت جو ہے آپ اپنی کریں گی، آپ ان باتوں پہ خود عمل کریں گی، تو ہی تو آپ آگے کی تربیت کر سکتی ہیں، ورنہ جو ہے آپ کی پوری نسل اسٹیک پر ہے۔ اور تربیت جو ہے وہ جو ہم نے اوپر باتیں کی ہیں، ان سب چیزوں کا نام ہے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنا ہے تو آپ کو خود اللہ سے جڑنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کوئی نہ کوئی سلسلہ لازمی ڈھونڈیں انشاءاللہ۔ اور جو ہم خواتین جو بزی ہوتی ہیں وہ کن کاموں میں بزی ہوتی ہیں؟ بچوں کے ہی کاموں میں ہوتی ہیں، ان کو کھلانے پلانے میں، ان کے اسکول کے کام، ان کے ہوم ورکس چیزیں۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا تربیت صرف یہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ رب ارحمہما کما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے کھلایا پلایا، یا جیسا کہ انہوں نے مجھے تعلیم دی؟ نہیں، جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میں بہت اہم ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے بہت اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے، مجھے جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ آپ کے گھر سے، آپ کی روٹین سے، ہر چیز سے جو ہے نا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ واقعی جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو اپنی نسل میں تبدیلی لا سکتی ہوں، آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اللہ کی بندی ہوں اور صرف اللہ ہی کی فرما برداری کروں گی، یہ بات بھی بہت اہم ہے، کیونکہ عورتیں اپنا کردار نبھانے میں اسی لیے بھی پیچھے رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی فرما برداری میں زیادہ لگ جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی،
خالق کی جہاں نافرمانی ہو رہی ہے وہاں مخلوق کی فرما برداری ہم نہیں کر سکتے، چاہے شوہر ہے یا کوئی بھی اور ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے کے لیے چنا ہے اور آپ کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کو اہمیت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، تو آپ وہاں پر لوگوں کی فرما برداری نہیں کریں گی کہ میں ان کے لیے جو ہے وہ سارا وقت لگا رہی ہوں، میری چھوڑو، میرے بچوں کو بھی چھوڑو. ہم سمجھتے ہیں صرف بچوں کو اسکول بھیج دیا اور بس ان کو کھلا پلا دیا یہ تربیت ہو گئی. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اور ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، اور آپ اس کو کر سکتی ہیں، آپ بہت اہم ہیں. پھر مجھے اپنے ہر عمل پر اجر کی امید صرف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. یعنی کہ جو بھی آپ کر رہی ہیں، کتنی ہم محنت کرتے ہیں گھر میں نا، ہر چیز. آپ دیکھیں کہ ہمارے شوہر بھی گھر پہ نہیں ہوتے، وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ میں پیچھے کتنا کام کر رہی ہوں، اور جب وہ آتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں تو سن بھی نہیں رہے ہوتے کہ ہم نے کیا 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 ہے. تو اپنے ہر کام پہ، میں نہیں کہہ رہی یہ چیزیں غیر اہم ہیں، جو بھی آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے محنت کر رہی ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی، کھلانے پلانے میں بھی اور چیزوں میں بھی، وہ بہت اہم ہے. اور ان سب پر اجر کی امید کس سے رکھیں؟ اللہ سے رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا میرا کام ہے، میں صرف یہی کر رہی ہوں. وہ بھی کریں، لیکن ان پر بھی اجر کی اور ثواب کی اور ریوارڈ کی امید کس سے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ہو. اور لوگوں کی منفی باتیں مجھے میرے مقصد سے نہیں روک سکتی. یعنی کہ لوگ مجھے کچھ بھی جج کریں، مجھے میرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کیا ہے، اور میں ہر کچھ بھی ہو جائے میں نے اس پر کام کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. تو آپ اسٹرانگ ہیں، آپ بامقصد ہیں. کوئی آپ کو آ کر نہیں بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی بندی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے آپ نے وہ مقصد پورا کرنا ہے. مجھے اس پر وہ حدیث یاد آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، پیاسے کتے کو، اور وہ اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دی گئی تھی، صرف اس کو پانی پلانے کی وجہ سے. تو میں اس حدیث پہ سوچ رہی تھی کہ ہم سارا دن، ایک عورت جو ہے وہ بچوں کو کتنا ان کا خیال رکھتی ہے، مطلب صرف کھلانا پلانا نہیں کر رہی، ان کے کس طرح صبر کرتی ہے ان سے ملنے والی تکلیفوں پر اور چیزوں پر، بہت کچھ کر رہے ہیں ہم. اور پھر اس کے ساتھ جب ہم ان کو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کتنے خوش ہوتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہوگی آپ پر، آپ کتنی اہم ہیں. اس چیز کا ہمیں اندازہ کرنا ہے انشاءاللہ، ریئلائز کرنا ہے اس چیز کو. اب سوال یہ ہے کہ ہم تربیت کریں کیوں؟ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن و سنت کی طرف رخ کریں گے. قرآن میں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. بچاؤ، جا کے بچاؤ، نو مور آپشن، بچانا ہی بچانا ہے. جب آگ لگی ہو تو ماں ادھر ادھر تھوڑی دیکھے گی، اس کو بچائے گی. والدین اپنے بچوں کو بچائیں. کیا مطلب ہے آگ سے بچاؤ؟ ہر اس کام سے بچاؤ جو آگ کی طرف لے کر جانے والا ہے. ہم بہت لائٹ لے لیتے ہیں. جاؤ میوزک کمپٹیشنز میں جاؤ، گانوں کے کمپٹیشنز میں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، کامیابی کے نام پہ، سوشل ہونے کے نام پہ ہم ہر چیز الاؤ کر دیتے ہیں. کیا میرا اور آپ کا یہ گول نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آگ سے بچانا ہے؟ اور یہ پہلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ وہ ہر قسم کے جو وہ میرے اوپر جو رب النعمہ والا مطلب ہوتا ہے، اس میں ایک مطلب محفوظ بھی تھا کہ حفاظت کرنا بھی والدین کی تربیت کا حصہ ہے. ہم اور چیزوں سے بھی تو حفاظت کرتے ہیں نا. دیکھیں اپنے بچوں کو اچھا سا گھر دیا ہے رہنے کے لیے، ہر چیز پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں صرف کس لیے کہ ہمارے بچے تکلیف سے بچ جائیں، ان کو آسائشیں دیتے ہیں. تو پھر آخرت کے عذاب سے جو نہ بچا سکے تو وہ اصل رحمت تو نہ ہوئی نا. یہ اصل تو یہ پھر تربیت نہ ہوئی. اگر دنیا کی ہر چیز سے بچایا اور آخرت کا عذاب جو کہ حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ کا عذاب حق ہے، جنت حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، ہم اس سے نہ بچائیں اتنی بڑی ریئلٹی سے. اور دنیا جو کہ دھوکے کا سامان ہے، اس میں ہر دوسری چیز جو ہے وہ ہم ایک چیز لاتے ہیں، کوئی اور نئی چیز آ جاتی ہے، پھر کسی کوئی اور نئی چیز آتی ہے. ان سے ہم بچانے کے لیے اتنا مال خرچ کرتے ہیں کہ اتنا ہی بھی وقت ہم نے اپنی اولاد کے لیے خرچ کیا، ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، جتنا میں ان کو اسکول کی تعلیم پہ ان کے خرچ کر رہی ہوں. چلے خرچہ چھوڑے، اتنا وقت بھی دیا میں نے. جتنے وقت وہ اسکول کا ہوم ورک کرتا ہے، کیا اتنا وقت وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں اسٹینڈرڈ ہی سیٹ نہیں ہوئے. صحابہ اکرام کا حال دیکھیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین نمونہ ہے، وہ ہے ہمارے لیے رول ماڈل، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اس میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں وہ تو نبی تھے، یہ بہت غلط جملہ ہے کہ آپ ان کو نبی کہہ کے اور اپنے آپ کو بری و ذمہ کر لیں کہ ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ ان کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ان سے زیادہ تکلیفیں کسی کو نہیں ملیں، ان سے زیادہ بڑی ذمہ داری کسی پر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی تھی۔ پھر بھی ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ پھر اگلی جو ہے وہ آیت ہمیں قرآن سے کیا پتہ چلتی ہے لقمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ ہم حضرت لقمان سے سیکھیں کہ تربیت کیسے کرنی ہے۔ سورہ لقمان کی آیات ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ وہ کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی کہ وزڈم یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بن جائے، سب سے بڑی وزڈم یہ ہے۔ اور ہم اس بات کو پہلے ہی اپنے سیشنز میں پڑھ چکے ہیں کہ شکر کیا ہے کسی بھی نعمت کا، اس نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا شکر ہے، اور نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا تو ناشکری کی انتہا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، آنکھوں کی شکر گزاری ہے کہ میں ان آنکھوں سے اللہ کی فرما برداری کی چیزیں دیکھوں، نافرمانی کے کام نہ کروں، وہ چیزیں نہ دیکھوں جو حرام ہیں، اپنے کانوں سے وہی چیز سنوں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہو۔ اولاد کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس اولاد کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرنا اللہ کی شکر گزاری ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو اپنے لیے ہی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ عظیم ہی رہیں گے۔ وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا، ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ، اور یہاں ناشکری کو کفر کہا گیا ہے، کفر ہے کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اور آپ ان کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کریں، اس سے بڑی وہی بات ہے کہ ناشکری کیا ہوگی۔ اور فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حق ہی بھیجا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اب یہ ہے لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں جو وہ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اور تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے اس وقت چھوٹے سے تھے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، یہاں میں نے کچھ ہائی لائٹس کیے ہیں، انڈر لائن کیے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ واعظ کہتے ہیں ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے۔ ہم بھی اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، لیکن کیا وہ بات، پہلے دیکھیں طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، پھر بات کا ذکر کیا۔ طریقہ صحیح ہونا بات کرنے کا بہت اہم ہے۔ سارے ہی والدین اپنے بچوں کو اصلاح ہی کرنا چاہتے ہیں، ان کی خیر ہی چاہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا طریقہ صحیح ہے یا نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کا طریقہ صحیح ہو۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ جب بچوں کو نصیحت کی جائے تو اس طریقے سے نصیحت کی جائے جو ان کے دل میں اترنے والی ہو۔ اور یہ الگ سے بتانا نہیں پڑے گا، ہم سب کو پتہ ہے کہ کس کی بات ہمارے دل کو زیادہ اچھی لگتی ہے، جو ہم سے پیار محبت سے بات کرتا ہے، جو ہمیں عزت دیتا ہے نا، ہمیں اس کی بات اچھی لگتی ہے، جو ہمیں ہماری بات کو رسپیکٹ دیتا ہے، ہماری بات کو غور سے سنتا ہے۔ تو بچوں کے دل پہ بھی ہماری باتیں جب اثر کریں گی، جب ہم ان کو عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، ساری باتیں انشاءاللہ بھی آگے آئیں گی۔ تو بہرحال لقمان علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ایسی نصیحت، اس طریقے سے نصیحت کر رہے تھے کہ وہ ان کے بچے کے دل میں اترنے والی ہو۔ طریقہ بہت اچھا تھا، اور پھر بات کرنے کا انداز دیکھیے، اور وہ واعظ کیسا تھا، اس کی آگے پریکٹیکل اگزامپل ہے۔ یا بنیا، بہت پیار سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کو یہ کہہ کے نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی۔ آپ یہ یقین کریں، آپ یہ جملہ استعمال کرنا شروع کریں، یہ بڑا ہی پیارا، یہ جو ہے نا عربی میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت جگہ یہ ملتا ہے کہ یا غلام، اے لڑکے، بہت ہی پیار سے وہ لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے بچے کو بتا رہے ہیں کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے بچے کو یہ بات بتائی ہو؟ ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ تم میری بات نہیں مان رہے، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے بہت۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھیں کہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم یا بنیا، پھر دوبارہ بات کرتے ہوئے
پھر سے کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبۃ، اگر کیا ہو، رائی کے دانے برابر بھی ایک چھوٹی سی چیز ہو، دانہ جو کہ بہت چھوٹا ہے رائی کے دانے برابر، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو ایک چٹان میں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان میں یا زمین میں، کہیں بھی ہو، یأتی بہا اللہ، لے آئے گا اسے اللہ، ان اللہ لطیف خبیر۔ اب اپنے بچے کو ویژولائز بھی کرا رہے ہیں کہ سوچو اگر ایک چھوٹا سا بھی ذرہ اگر کہیں بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اتنا باریک بین ہے، اتنا خبر والا ہے کہ وہ اس کو لے آئے گا۔ اگر ہم ایک دانہ ایسے اڑا دیں تو آپ کو کیا پتا کہاں گیا؟ جتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے اس کا اتنا ہی نہیں وہ پتہ چلتی کہ وہ کہاں گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائیں۔ سب سے پہلے تو عقیدے کی بات، عقیدہ سکھائیں، اہم چیز ہے عقیدہ۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ٹی وی پر بچوں کو کتنا ایکسٹریم پہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں نا، اسپائڈر مین کیا کیا کر سکتا ہے، یہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے بچے کو اس کو بھی یہی اسپائڈر مین چیزیں اچھی لگیں تو میں نے اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرایا۔ میں نے کہا دیکھو وہ کتنے، میں نے اس کو بولا کہ آسمان کو دیکھو کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک پر جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، کہ مشرق سے مغرب تک۔ اب بتاؤ کوئی ہے ایسا؟ پھر میں نے سوچو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے نا، ہر چیز سے بگ۔ تو ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کر، بچوں کی امیجنیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کہ وہ جتنے چھوٹے ہیں نا اتنی اسٹرانگلی وہ چیزوں کو امیجن کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جھوٹ بھی کبھی کبھار کیوں بولتے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی بولتے ہیں کہ وہ جو چیز امیجن کر رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کے سامنے ریئلٹی کی طرح ہوتی ہے، وہ ریئلٹی، وہ سمجھتے ہیں کہ ریئل ہے ہر چیز، حالانکہ وہ ریئل نہیں ہوتی، ان کی امیجنیشن ہوتی ہے۔ تو بچوں کو اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، جنت کی، جہنم کی آپ ان کو ایکسپلینیشن دیں، ابھی سے دیں، تو وہ جو ان کے دل میں راسخ ہو جائیں گے نا، ہر بات پہ یقین کرتے ہیں بچے، ہر بات پہ جو ہم انہیں بتاتے ہیں۔ پھر کہا یا بنیا، پھر وہی جملہ اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، اب وہ اللہ ہی کے ساتھ پہلے معاملہ بتا رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ چھوٹے سے بچے سے کہہ رہے ہیں نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو بچوں پر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ آپ نے بھی نیکی کا حکم دینا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹارگٹ دیا ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا۔ ٹھیک ہے، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں نہ بولیں، وہ ہمیں کچھ نہ بتائیں، تو ہم ان کو یہ والا تو فریڈم کبھی دیتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھی کوئی نیکی کا حکم دے سکتے۔ تو وہ اپنے بچے کو خود کہہ رہے ہیں ایسا کرنے کو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو اس پر جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے، یعنی کہ جو بھی تمہیں پہنچے تم اس پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ یعنی کہ صبر جو ہے وہ کیا ہے، بہت عزم کے کاموں میں سے، اس کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی یہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے یہ صبر کرنا۔ تو ہم حضرت لقمان علیہ السلام سے بھی سیکھ سکتے ہیں نصیحت کرنے کا طریقہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر بھی پیار محبت سے واعظ کرنا تربیت کا ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے پاس لکھ لیں، اہم پوائنٹ ہے۔ پھر یہ باتیں انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیں، اب لوگوں کے بارے میں بھی، معاملات سے ریلیٹڈ بھی وہ 2 باتیں بتا رہے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنا گال پھیر کر بات نہ کیا کرو، مینرز بھی سکھا رہے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ اب آگے یہ نہیں کہا کیوں لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، یہ کہا نہیں، فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اس لیے نہ چلو، اس لیے لوگوں سے اپنا گال نہ پھیرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ ہر اکڑنے والے کو، فخر کرنے والے کو نہیں پسند کرتا، محبت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اس کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنے معاملات میں بھی کس کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تم کر جو ہے وہ لوگوں سے معاملہ رہے ہو، لیکن اس لیے کرو کیونکہ اللہ کو یہ چیز نہیں پسند ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا موازنہ کریں تو ہم اپنے بچوں کو اللہ کے بجائے ہم لوگوں سے ڈراتے ہیں، یہ سمیٹ لو، یہ رکھ دو، سب آئیں گے وہ کیا کہیں گے، کیسا بچہ ہے، دیکھو وہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہیں گے۔ لوگوں کا ڈر بالکل ختم کر دیں، اور اب سب سے پہلے تو اپنا کس سے ہر چیز کو کنیکٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ جیسے آپ اللہ کی بندی ہیں اور بندے ہیں، آپ کا بچہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی بندہ ہے، اس نے بھی اللہ ہی کو جواب دینا ہے آگے۔
پھر کہا وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، چلنے کے بھی مینرز بتا رہے ہیں، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز ہلکی رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے سب سے کراہیت زدہ آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ میں بھی اپنے بچے کو یہی کہتی ہوں کہ اونچی آواز نہیں نکالو، ہمیں اچھا لگے ڈونکی جیسی آواز ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور مینرز سکھائیں، لیکن مینرز سکھانے کا طریقہ یہاں دیکھیں۔ اور میں تو کہہ رہی ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ واضح و نصیحت اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ سبحان اللہ، قیامت تک اس کو سب پڑھیں گے ان نصیحتوں کو۔ تو آپ سوچیں کہ بعض اوقات کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کہ انسان، یہ ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو کتنا پسند کیا، کہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہے کہ تربیت، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ اس کا کوئی ایک معنی نہیں ہے، تربیت جو ہے وہ بہت گہرا کانسیپٹ ہے۔ تربیت جو ہے وہ ایمانی بھی کرنی ہے، اخلاقی بھی کرنی ہے، نفسیاتی طور پہ بھی کرنی ہے، عقلی بھی کرنی ہے، جسمانی، جنسی اور معاشرتی، اور یہ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہاں پر کیٹیگرائز کر کے، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے آسان کر دیا ہے۔ میں نے بھی ایک تربیت ڈائری بنائی ہے، آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، بہت ہیلپ فل ہے کہ آپ اس میں ایک ایمان کا، اخلاق کا، ان ساری چیزوں کے کالمز بنا لیں 7، اور پھر اپنی بچے کے ایج کے حساب سے، لیکن اس کی ایمانی تربیت میں کیا کر رہی ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ بچے کو ایمان، اس کا بلیف پختہ کریں اللہ پر، ہر اس کو اللہ کے ہونے کا، اس کے دیکھنے کا، اللہ کا یقین اس میں پیدا ہو جائے، پریکٹیکلی اس میں پیدا کریں۔ فرشتوں کا یقین ہو جائے، اسے پتہ چلے کہ فرشتے میرے پاس موجود ہیں، وہ میرے اعمال لکھ رہے ہیں۔ قرآن سے محبت ہو جائے، قرآن کی اہمیت پتہ چلے، یہ ہے ایمانی تربیت۔ رسولوں سے محبت ہو جائے، ان کے واقعات بیان کریں، ان کی کہانیاں سنائیں۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا حال بیان کریں، کیا ہوگا، ایک دن قیامت آئے گی۔ والقدر خیرہ و شرہ، اور ایمان کا ایک مضبوط پلر ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ جیسا کہ اوپر لقمان علیہ السلام جو تھے، وہ بھی اس کو کیا کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تمہیں جو بھی پہنچے تم اس پہ صبر کرو۔ تو تقدیر پر ایمان لانا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ ہمیں ملے گی، جو نہیں لکھی وہ کچھ بھی، سب ہی بھی جمع ہو جائے، وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو یہ بھی ایمانی تربیت میں شامل ہے، اور یہ 6 پلرز، یہ ایمان کے سکھانا لازم ہے۔ مسلمان تو ہم ہیں ہی، لیکن مومن بنانا ہے۔ مومن بنانے کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ مسلمان ہونا اور مومن ہونا ایک چیز نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں اس چیز کو ویسے ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تم کیا کہو ان سے، ابھی ہم صرف اسلام لائے ہیں، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، پہلی چیز ایمان ہے۔ جب ایمان دل میں آ جائے گا تو اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ خود ہی ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو وہ ظاہر میں خود ہی دکھتا ہے۔ تو ہمیں کام سب سے پہلے ایمان پہ کرنا ہے۔ پھر اخلاقی تربیت کے کچھ اصول ہیں، پھر ان سب پہ انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان پہ بات کریں، ہم تربیت کے کچھ بنیادی اصولوں پر ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں نے یہ جو بک ہے نا، اتنا ہی پورشن اور میں نے اس میں سے کٹ کیا ہے، اور وہ کیوں کٹ کیا ہے، کیونکہ اس میں تھا تربیت کا آغاز جہاں سے ہو رہا تھا، وہ تھا اچھا اور نیک شوہر سلیکٹ کرنا یا نیک بیوی کو سلیکٹ کرنا ہے تربیت کا آغاز۔ تو اب ایک بات یہ بھی ہے کہ تربیت کا شعور جن کو آتا ہے وہ تبھی آتا ہے جب ہمارے بچے ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہم ان چیزوں کو پرائیورٹیز نہیں دیتے۔ جبکہ تربیت کا آغاز کیا ہے، اب اسلام ہمیں کتنا بڑا ویژن دیتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو اپنی نسل کو سنوارنا ہے تو آپ اپنا اسپاؤز ہی اچھا سلیکٹ کریں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یعنی کہ جو شادی شدہ ہیں، جو نہیں شادی شدہ ہیں، جن کے بچے ہیں نہیں ہیں، وہ سب جو ہے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اسپاؤز دے، نیک پارٹنر دے، اور اولاد کے لیے بھی ابھی سے دعا مانگا کریں، کیونکہ اگر نیک اولاد کے لیے دعا مانگیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ ایک جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نیک شوہر بھی دے۔ تو دونوں کے لیے اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اس کو بڑی عیب کی بات بھی سمجھا جاتا ہے کہ بچے اپنی شادی کے لیے خود دعا کریں، لیکن ہمارے ہاں دین میں شادی کا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے آگے نسل کو بڑھانا اور ان کی تربیت کرنا، ٹھیک ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر جو ہے وہ فخر کروں گا، اس لیے زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کریں، یعنی کہ ایک تو شادی کرنا جس سے بچے زیادہ ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ بچے امت مسلمہ میں ہی ہوں گے نا شامل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اگر کھڑے ہونا ہے، اس صف میں رہنا ہے، تو وہی کرنا ہوگا جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. سمجھ آئی؟ چلیں اب ہم آتے ہیں تربیت کے بنیادی. تربیت میں پھر اور بھی چیزیں کہ جیسے بچہ ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ نومولود بچے کے ساتھ جو عقیقہ ہے، اس کا نام رکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں، اس کو پہلے کلمات کیا سکھانے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آج جو ہے وہ ہم مینلی اس سے تھوڑا آگے پڑھیں گے. تو تربیت کے بنیادی اصولوں میں سے پہلا اصول ہے اسوہ حسنہ. ٹھیک ہے، اسوہ کہتے ہیں رول ماڈل کو، اور حسنہ مطلب بیسٹ رول ماڈل. بی دا بیسٹ رول ماڈل. ہمیں خود اپنے بچوں کے لیے بہترین رول ماڈل بننا ہے، اس لیے کیونکہ بچے سب سے پہلے آپ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ ہیں، اور بچے جو ہیں وہ جب پیدا ہوا ہے بچہ تو اس کو بولنے میں ٹائم لگے گا، سمجھنے میں بہت ساری چیزیں وقت لگے گا، لیکن آپ اس کے لیے اس کے سامنے ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کیسے اپنے والدین کو فالو کرتے ہیں، جیسے ماں بات کرتی ہے، بولتی ہے، باپ جس طریقے سے، کچھ کاموں میں تو بلکہ بچے بالکل کاپی ہوتے ہیں. اور اس کا ایک پیچھے سائنٹیفک ریزن بھی ہے. ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین میں مرر نیورونز رکھے ہیں. مرر یعنی کہ شیشے جیسے آپ اپنا عکس شیشے میں دیکھتے ہیں، اور وہ مرر نیورونز کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے والے کی جو ایکشنز ہیں یا اس کی جو فیلنگز ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں فوراً. یہ ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے. ہم بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم کیوں اس میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں؟ مرر نیورونز کی وجہ سے. وہ کاپی کرتے ہیں، کوپ کرتے ہیں. تو ہماری تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریزننگ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو ہم کسی کو فالو کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، لیکن بچوں کی ریزننگ تو ڈیولپ نہیں ہوتی نا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ کیسے فوراً اس کا دوست آیا ریڈ شرٹ پہن کے، وہ کہے گا میں بھی یہ پہنوں گا، کسی کے پاس کچھ تھا اس کو کہ میں بھی، مجھے بھی یہ چاہیے. اور بچے جیسے ہی کسی اور سے ملتے ہیں وہ اتنے انسپائر ہو جاتے ہیں، جو ان کا دوست کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. ہم بعض اوقات حیران بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ریزن تھوڑی ہے اس کو ایسا نہ کرنے کا، تو وہ اور زیادہ فالو کرتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ اسی لیے فالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کرنا. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں. اور یہ متفق علیہ ہے، موسٹ اوتھینٹک احادیث میں سے ہے کہ ہر بچہ اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. ہر بچہ، اتنا پاک بچہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ والدین کے کردار اور بیلیفز کا اولاد پہ کتنا گہرا اثر ہے. ہر چیز کا اثر، ہر چیز آپ کے بچے پر اثر انداز ہوتی ہے، لازمی اثر انداز ہوتی ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے، میں اس پہ یہ سوچ رہی تھی کہ نظر کا اثر کیسا ہوتا ہے نا، یعنی کہ نظر کیا ہے، اچھی نظر لگ جاتی ہے، بری نظر لگ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اب تھا کیا، کچھ بولا تھا، کچھ مارا تھا؟ نہیں، صرف نظر ایسی تھی. انٹینشن، دل کی نیت بھی اس طرح دوسروں پہ اثر انداز ہوتی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ حاسد کی نظر سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں، جیسے ایک تیر نشانے پہ لگتا ہے نا، ویسے نظر لگتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک انٹینشن کا دوسرے پر اتنا اثر ہے، تو میری باتوں کا، میرے جو ہم غصہ کرتے ہیں اور جو باتیں بولتے ہیں اپنے بچوں کو سارا دن ہمارے ساتھ، اس کا ان کی پرسنالٹی پر کتنا گہرا اثر ہے. تو اس معاملے میں ہمیں کتنا الرٹ ہونے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ ریکٹیفائی کریں کہ میرا بیلیف کیا ہے. پھر یہ ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں ان کی ماں نے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے. ان کی ماں نے کہا آؤ یہ لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم انہیں کیا دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے عرض کی میں اسے کھجور دیتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر تم انہیں آنے پر کوئی چیز نہ دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا. اب عبداللہ بن عامر جو ہے وہ یہ حدیث خود ہی روایت کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے جھوٹ بولنا بھی جھوٹ ہی ہے، گناہ ہے. ایسا نہیں ہم کہتے ہیں نا بچہ ہے بول دیا، اس کو کیا پتہ؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا. بچے کو دھوکہ دینا ہمارے لیے عام سی بات ہے، یعنی کہ وہی کام اگر ہم بڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہی کام ہم بچے کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. حالانکہ یہاں یہ بات سرٹن ہے کہ اگر ہم بچوں کو اس طرح بلاتے ہیں اور ان کو نہیں دیتے، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بچوں سے جھوٹ بولنا گناہ ہے، بچوں کو دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، بچوں پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے۔ ہر وہ چیز جو عام معروف ظلم ہے وہ ظلم ہے، چاہے آپ بڑے پہ کریں یا بچے پہ کریں۔ بڑوں کو ہم کس طرح ان کو نصیحت کرتے، تھپڑ مار کے، بدتمیزی کر کے، ان کو برے القابات کہہ کے نہیں، لیکن جب ہم یہ کام بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈسپلن کر رہے ہیں۔ ابھی آ کے آئیں گی مارنے کی باتیں بھی آئیں گی، اس کے کیا رولز ہیں، اگر آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اینڈ تک جو ہے وہ اس سیشن کو اٹینڈ کریں۔ انشاءاللہ میں اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گی یوٹیوب کے لیے، تو یہ ابھی پارٹ 1 ہے، تو یہ مینشن ہوگا انشاءاللہ تھمبنیل پہ۔ تو بہرحال بچوں کو ان کے حقوق نہ دینا بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو، والدین تو بہت فکر کرتے ہیں کہ بچے ہمارے حقوق ادا کریں، لیکن کیا والدین یہ بھی فکر کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے حقوق صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم ان کی حق تلفی تو نہیں کر رہے؟ کسی کا حق نہ دینا ظلم ہے، بچوں کو ناحق مارنا اور ذلیل کرنا بھی گناہ ہے۔ بچے ہیں آپ کے بچے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جیسے دل چاہے ہم ان کے ساتھ پیش آئیں، نہیں، ہمیں اس کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اسوہ حسنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات بسر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، مشک کا منہ کھولا، وضو کیا اور پھر اس میں ڈانٹ لگا دیا، یعنی اس کو بند کر دیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر میں بھی اٹھا اور اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بچے تھے عبداللہ بن عباس اس وقت۔ پھر میں آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہوا تو آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے پیچھے سے لا کر اپنی داہنی طرف کھڑا کر لیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اور یہ تہجد کی نماز تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ خود عملی نمونہ ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر عمل کریں گے۔ اگر یہ پہلا جو رول ہے نا بہترین رول ماڈل بننے کا، یقین کریں اگر یہ صحیح ہو جائے تو بہت سی چیزوں کی تو اصلاح کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بہت سی چیزیں تو سکھانی بھی نہیں پڑتی۔ اور یہ والی جو بات ہے نا کہ خود رول ماڈل بننا، خود انسان کا نیک ہونا، کیا کہتے ہیں، سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ کیا ہو، بچوں کی جو ہے وہ بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور ان کی خیر جو ہے اس کا اثر بچوں پر ہو۔ جو سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، اس میں ایک آیت آتی ہے نا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، چونکہ ان دونوں کا باپ نیک تھا اس لیے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پراپرٹی کی حفاظت کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا والد نیک آدمی تھا۔ تو والدین کی نیکیوں کا، والدین کی خود ایک بیسٹ انسان بننے کا اثر ویسے ہی اولاد پر ہوتا ہے، اور وہ والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا جو اثر ہے، ان کا فائدہ ان کی اولاد کو پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ مجھے سورہ کہف میں آیا تھا، اس سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم اس بات کو سب سے پہلے دیکھیں کہ میں خود کیا ہوں۔ پھر ایک اور بات یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، میں آپ کو ہر صبح یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ آپ اسے 3 مرتبہ دہراتے ہیں جب صبح کرتے ہیں، اور 3 دفعہ دہراتے ہیں جب شام کرتے ہیں۔ ہم نے گنتی بھی نوٹ کیا بچے نے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میں آپ کا مسنون طریقہ اپناؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا انہوں نے اس کو پہلے نہیں سکھائی ہوگی بچے کو، لیکن بچے نے خود ہی نوٹ کر لیا کہ میرے والد یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو میں نے وہی بات بتائی نا کہ اگر اسوہ حسنہ ٹھیک ہو جائے، آپ خود ایک رول ماڈل ہیں، آپ نماز پڑھیں، اذکار کریں، قرآن پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کے بچے کیسے یہ کام شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خود ہی وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، خود ہی اذکار کرنے کا وقت نہیں ہے، خود ہی ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ پھر اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو بھی اخلاق یا عادات میں اپنے بچے کے اندر دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے سب سے پہلے ان پر خود عمل کرنا ہوگا۔ میں خود خوش مزاج رہوں گی، میں خود نہیں چیخوں گی، میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کروں گی، میں اپنے بچے سے سچ بولوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اپنے لیے ایسے ٹارگٹس پہلے خود سیٹ کریں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ خاص طور پہ آپ میرے یقین کریں، جو چیز آپ کو آپ کے بچے کے اندر تکلیف دیتی ہے نا، آپ اس کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ آپ کو بچے کا چلانا برا لگتا ہے نا، آپ چلانا چھوڑیں، پھر دیکھیں بچہ کیسے۔ آپ یقین کریں، میں خود اس چیز کو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا، جب میں چلاتی ہوں، میں فرسٹریٹڈ ہوں، تو مجھے آپ 10 منٹ اس پہ ذرا آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، آپ اگلے 10 منٹ اپنے بچے کو نوٹ کیجیے گا وہ کتنا فرسٹریٹڈ ہے۔ انرجیز ٹرانسفر ہوتی ہیں، ہر چیز۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، تو آپ اس کو عملی نمونہ بن کر دکھائیے۔ آگے جو جملہ بھی ہے کہ ایک غصے والی ماں اپنے بچے کے لیے بہترین مثال ہے کہ اس کو اپنے غصے میں کیا کرنا ہے۔
جب آپ کو غصہ آتا ہے نا تو بچہ آپ کو نوٹ کر رہا ہے کہ جب میری ماں کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، کیا وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، مارتی ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکتی ہے. اس نے سیکھ لیا، غصہ آئے تو چیزیں پھینکو، غصہ آئے تو چلاؤ، کوئی بات نہیں مان رہا تو اس کو تھپڑ مار کے اپنی بات منواؤ. وہ آپ دیکھیں کہ ایسے والدین پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ایک دوسرے کو بلا جھجک رکھ کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، ایک دوسرے سے چیخ چلا کے باتیں منواتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم، بھائی جو لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم کریں، کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی پھر، تو وہ کریں، پھر کیا ہوگا آپ اس کا اثر خود دیکھیں گے. اس میں میرا تھوڑی فائدہ ہے. آپ ان چیزوں کو ذرا دیکھیں گے، اس پر کنٹرول کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا اثر آپ کو ہی نظر آئے گا. اور غصہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ ہمیں دین میں غصے کی ممانعت ملتی ہے. غصہ فیل کرنا نیچرل ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے کہ کس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو. جنت میں جانے والوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، غصہ اور بچوں پہ تو غصہ اتارنے کی اجازت، یہ بھی آگے وہ واقعہ بھی آئے گا کہ عمر بن عبد العزیز جو ہیں وہ حد جاری کر رہے تھے، قانون اللہ تعالیٰ نے جو لگائی ہے حد کسی گناہ پر، اور اس کو انہوں نے کوڑا مارنے لگے تو ان کو غصہ آ گیا اور وہ اس سے رک گئے. انہوں نے کہا کہ ابھی فی الحال اس کو مؤخر کر دو. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے غصے میں مارنا پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب مجھے غصہ آ جائے گا تو میری پرسنل گرج بھی اس میں شامل ہو جائے گی، ممکن ہے کہ میں زیادتی کر جاؤں. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو مار رہا تھا، لیکن اب میں اس کو اپنی ذات کے لیے ماروں گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی اپنی ذات کی بات آئی وہاں رک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، نہیں لیا کرتے تھے، اور اس میں نرمی کا حکم دیتے تھے. تو اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پارٹ 2 میں باقی پڑھیں گے. تو آپ یوٹیوب پہ اس کا پارٹ 2 دیکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.